وقال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. محترم حاضرین معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن مجید تمام کائنات کے لیے ان کی زندگی و آخرت کا بہترین رشد و ہدایت کا سرمایہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے کلام مجید کا نزول فرمایا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام پاک کی ہر آیت کی تشریح و توضیح فرمائی جو صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین سے منقول ہوتے ہوئی آج تک احادیث شریفہ کی اور آثار کی کتابوں میں موجود ہے. مفسرین کرام نے جہاں قرآن مجید کی آیات کی تفسیر فرمائی ان تفسیروں کے ضمن میں احادیث شریفہ بھی بیان فرمائی کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا اور صحابہ کرام نے اس آیت کا مطلب کیا سمجھا. یہ ساری تفصیلات ہمیں احادیث پاک میں بھی ملتی ہیں، تفاسیر میں بھی ملتی ہیں. حاضرین کرام، آج ہم آپ کے گوشے گزار ایک عنوان کے تحت میں کچھ بات عرض کریں گے. وہ ہے ہماری عبادتوں کا دار و مدار جس طہارت اور پاکیزگی پر ہے وہ ہے وضو. دین اسلام نے پاکیزہ رہنے کے لیے 3 طرح کے اصول دیے. جو آدمی ناپاک ہو جاتا ہے مسلمان، اسے پاک ہونے کے لیے 3 طرح کے طریقے اسلام نے عطا فرمائے. ایک ہوتی ہے بڑی طہارت اور دوسری ہوتی ہے چھوٹی طہارت. بڑی طہارت کا معنی، بڑی طہارت سے مراد غسل ہے کہ جب آدمی ناپاک ہو جائے اور ناپاکی کے حالت میں نہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کر سکتا ہے، نہ ہی نماز ادا کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی اسلام کے اہم ترین ارکان ادا کر سکتا ہے کہ جن کی ادائیگی طہارت پر موقوف ہو. طہارت کے بغیر جن کی ادائیگی نہیں ہو سکتی، جیسے نماز جنازہ، سجدہ تلاوت اور نماز پنجگانہ نماز، قرآن شریف کا چھونا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، یہ سارے کام طہارت کے ساتھ ہوتے ہیں. تو طہارت کبریٰ سے مراد غسل ہے اور طہارت صغریٰ چھوٹی طہارت کا معنی ہوتا ہے وضو. وضو یہ آدمی کو پاک کرنے والا ایک ایسا عمل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ طریقہ سکھایا. اور وضو اور غسل پانی سے کیا جاتا ہے. پانی اگر کسی آدمی کو نہ ملے، اس کے لیے اپنی شرائط ہے، یا پھر پانی تو موجود ہے لیکن مسلمان پانی استعمال نہیں کر سکتا، ایسی بہت ساری وجوہات ہیں، اس کی تفصیل ہم بعد میں کسی موقع پر کریں گے. تو اگر کوئی استطاعت نہ رکھتے ہوئے پانی کا استعمال نہ کر سکے، کسی کے پاس پانی نہ ہو، تو تیسرا آپشن ہے اس کے پاس تیمم کا، یعنی وضو نہ کر سکے، غسل نہ کر سکے تو پھر تیمم کرے. یہ 3 طریقے ہیں پاکی حاصل کرنے کے. اس کے سوا اسلام میں پاک ہونے کا کوئی اور طریقہ نہیں. وہ پاکی جس کے ذریعے نماز پڑھ سکے، وہ پاکی جس کے ذریعے قرآن مجید پڑھ سکے یا قرآن مجید کو چھو سکے یا سجدہ تلاوت کر سکے یا نماز جنازہ پڑھ سکے. حضرت کرام، یہ لفظ وضو ہے عام طور پر لوگوں کی زبان پر، عوام الناس کی زبان پر میں ہے یہ وضو. یہ واو کے زبر کے ساتھ نہیں ہے، واو کے پیش کے ساتھ. وضو اگر اسے آپ وضو کہیں گے تو معنی بدل جائے گا. دراصل بات کیا ہے کہ پاکی حاصل کرنے کا جو طریقہ ہے، ہاتھ دھونا، کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، چہرہ دھونا، کوہنیوں تک ہاتھ دھونا، بچہ کرنا، ٹخنوں تک پاؤں دھونا، اس عمل کو وضو کہتے ہیں. اور یہ وضو جس سے کیا جاتا ہے پانی، اس کو وضو کہتے ہیں. یعنی پاکی جس سے ہمیں حاصل ہو رہی ہے وہ وضو ہے، اور جو ہم پاکی کا طریقہ اختیار کر رہے ہیں وہ وضو ہے. تو بہرحال قرآن مجید میں بھی وضو کرنے کا حکم آیا ہے، احادیث شریفہ میں بھی اس کا ہمیں حکم ملتا ہے.
وضو کے بہت سارے فوائد ہیں، میں عرض کروں گا قرآن پاک کی آیت جو ہم نے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو جو تم نماز کا ارادہ کرو، اذا کنتم الی الصلاۃ، نماز کا ارادہ کرو، نماز کے لیے کھڑے ہونا چاہو تو ارشاد کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہرے دھو، اور وایدیکم، اپنے ہاتھ دھو، پھر وامسحوا برؤوسکم، اپنے سر کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور ٹخنوں تک پاؤں دھو۔ تو یہ چار دھونے کا، چار اعضاء دھونے کا حکم قرآن مجید میں ملتا ہے۔ حاضرین، پہلے ہم وضو کے کچھ فضائل بیان کریں گے، اس کے بعد وضو میں اہم مسائل کیا ہیں وہ مختصر طور پر بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، کیونکہ ہماری نمازیں اور ہماری عبادتیں وضو پر ٹکی ہوئی، وضو ہی ہمارا صحیح نہ ہو تو نماز ادا ہوگی، نہ ہی تلاوت قرآن پوری ہوگی، اور نہ ہی قرآن مجید کو سننے کا عمل صحیح ہوگا، بلکہ گناہ ہوگا اگر وضو پورا نہ ہو۔ تو وضو کیسے کریں، کیا کریں، وہ تفصیل میں عرض کروں گا۔ پہلے ہم یہ سن لیتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک ہے کہ اے لوگوں بتاؤ، کسی آدمی کے گھر کے سامنے نہر بہتی ہے اور وہ دن میں 5 مرتبہ اس نہر سے اپنے ہاتھ پاؤں وغیرہ دھو کر نماز ادا کرتا ہے، تو کیا اس کے بدن پہ میل و کچیل باقی رہے گا؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ہرگز نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح ہاتھ پاؤں وغیرہ دھونے سے یا بدن کو دھو لینے سے بدن پہ میل باقی نہیں رہتا، ایسے ہی نماز پڑھنے سے دل کا میل چھٹ جاتا ہے، دل پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ تو یہاں اس حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو اور غسل کی اہمیت بھی بیان فرمائی، نماز کی اہمیت کو بھی بیان فرمائی۔ حاضرین کرام، حضرت شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ بڑے پائے کے بزرگ ہے، حضرت بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد، آپ اپنی کتاب عوارض المعارف میں ایک پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں، وضو کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ وضو جتنا انہمام اور توجہ سے کیا جائے گا نماز اتنی اچھی ہوگی۔ یعنی اگر کوئی آدمی وضو میں ذہن کہیں اور رکھے، ذہن منتشر ہو، یا ہاتھ 3 بار دھونے، کلی 3 بار کرنے کی بجائے 2 مرتبہ کر لے یا 4 مرتبہ کر لے، یا صحیح کلی کرنا پائے، کلی تو کرے مگر دانتوں میں جو کوئی غذا وغیرہ اٹکی ہوئی وہ نکل نہ پائے، ناک کی ہڈی تک پانی نہ پہنچے، وضو میں توجہ نہ ہو، تو آپ فرماتے ہیں وضو جیسا اچھا ہوگا نماز میں ویسا دل لگے گا، اور وضو جتنا برا ہوگا نماز ویسے ہی ہوگی۔ یعنی نماز کی اچھائی، نماز میں دل لگنا، نماز میں خشوع و خضوع ہونا، نماز کے قبول ہونے کا دار و مدار وضو پر ہے۔ حضرت سیدنا شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ یہ اور خاص طور پر اپنی کتاب میں بیان فرماتے ہیں۔ اس سے ہمیں اندازہ بخوبی ہو گیا ہوگا کہ وضو اگر اچھا کرے تو نماز کی اچھی ہوگی۔ اور حاضرین کرام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، قیامت کے دن میں میری امت کو سارے میدان محشر میں سارے لوگوں میں علانیہ پہچان دوں گا، سارے لوگوں میں علانیہ پہچان دوں گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ حضور اتنے سارے مجمعین ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی امت سے لے کر قیامت تک کے ساری انسانیت ایک جگہ جمع ہوگی، آپ اپنی امت کو اتنے لوگوں میں کیسے پہچانیں گے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ امتی غرہ محجلین من وضوئہم، ارشاد فرمایا کہ میری امت کے ہاتھ پاؤں چہرے چمک رہے ہوں گے کیونکہ وہ وضو کرتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ وضو کرنے والے آدمی کو میک اپ کی ضرورت نہیں ہوتی، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ وضو کرنے والے آدمی کو چہرہ بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جو آدمی دن میں 5 مرتبہ کم از کم 5 نمازوں کے لیے وضو کر لے تو اس کا چہرہ بھی منور ہوتا ہے، اس کا دل بھی منور ہو جاتا ہے۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، نہ صرف یہ بلکہ دنیا میں چہرے وضو کرنے والوں کے چمکتے ہیں، بلکہ آخرت میں بھی میدان محشر میں جہاں ساری کائنات انسانیت سے جمع ہوگی وہاں پر بھی اس امت کے چہرے ہاتھ پاؤں چمک رہے ہوں گے۔ وجہ کیا ہوگی؟ وضو۔ تو حاضرین کرام، وضو کی اتنی بڑی اہمیت ہے ہمارے پاس۔ آج عام طور پر امت مسلمہ میں یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ وہ صبح جاگنے کے بعد سے اپنے دانت کو صاف کر لیتے ہیں، چہرے کو صابن سے دھو لیتے ہیں، اور باقی دیگر اشیاء بھی لگا لیتے ہیں، چہرے کو میک اپ سے سجا لیتے ہیں، بہت سارے کام کر لیتے ہیں۔
مگر افسوس ہے کہ آج مسلمان وضو کرنا بھول گئے۔ ہمیں یہ سمجھ رکھا ہے کہ وضو صرف نماز کے لیے کیا جاتا ہے، باقی کسی اوقات میں وضو کی ضرورت نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وضو کے بعد وضو کرنا، یعنی وضو ٹوٹتے ہی وضو کرنا، بیچ میں وقفہ ناپاکی کا ظاہر نہ ہو، ادھر وضو ٹوٹے پھر وضو کرے، پھر وضو ٹوٹے پھر وضو کرے۔ تو وضو کے بعد وضو کرنا ایسا ہے جیسے کہ نور پر نور ہوتا ہے، یعنی کوئی آدمی منور ہے، کسی نے اپنے گھر میں ایک گولا لگا لیا، ایک لائٹ لگا لی، اور ایک اضافہ کرے اور ایک اضافہ کرے، جتنی لائٹ کا اضافہ کرے گا اتنی روشنی بڑھے گی۔ تو دل میں جتنی وضو زیادہ ہوں گے رونق اتنی بڑھے گی، دل اتنا صاف ہوگا، آدمی اتنا پاک ہوگا۔ حاضرین کرام، وضو کے متعلق میرے پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مسلمان وضو کرتا ہے تو جب چہرہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے کے اوپر سے ٹپکنے والے پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ کے آخری پانی کے قطرے کے ساتھ گناہ چل جاتے ہیں۔ مسح کرتا ہے تو مسح دیکھیے، مسح میں قطرہ بھی نہیں ہوتا بلکہ صرف ہاتھ پر پانی کی کری ہوتی ہے۔ اس کری میں اتنی تاثیر ہوتی ہے کہ سر میں، خیال میں، تصور میں جو گناہ سوچے تھے وہ گناہ بھول جاتے ہیں۔ پاؤں دھوتا ہے تو پھر پاؤں سے جو گناہ آدمی نے کیا تھا یا ارادہ کیا تھا وہ گناہ بھی اس سے دھل جاتے ہیں۔ یہ وضو کے فوائد میں سے من جملہ یہ فوائد ہے۔ حضرت کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک پیاری بات ارشاد فرمائی، وضو کے متعلق ارشاد فرمایا، الوضوء سلاح المؤمن، وضو مومن کا ہتھیار ہے، یعنی وضو کرنے والا آدمی طاقتور رہتا ہے، وضو کرنے والا آدمی پاورفل رہتا ہے، وضو کرنے والا آدمی باطنی قوت سے تائید یافتہ ہوتا ہے۔ وضو کرنے والے شخص پر نہ شیطان کا اثر ہوتا ہے، نہ اس کے وسوسوں کا اثر ہوتا ہے، بلکہ انسانوں میں بھی جو لوگ اس کے کسی قسم کے دشمن ہوتے ہیں، اس کو کسی بھی طریقے سے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، باوجود آدمی کو کسی طرح کا نقصان نہیں ہوتا۔ اس پر ایک مثال میں آپ کو دوں گا۔ ہمارے ہندوستان میں ایک بڑے بزرگ گزرے، حضرت ملا جیون رحمۃ اللہ، دہلی میں حضرت سیدنا خواجہ باقر اللہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے آج کانے میں آپ کا مزار شریف ہے۔ حضرت ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے استاد۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ہوا یہ کہ اورنگزیب ابھی کم عمر تھے، شاگرد تھے حضرت کے۔ شاہجہاں بادشاہ کوئی ایسا مسئلہ طلب کیا علماء سے، وہ یہ چاہتا تھا کہ خلاف شرع کوئی کام کرے، غالباً ریشم پہننے کے مطابق، کہ اگر کوئی مالدار ہے، بادشاہ ہے، تو اس کو ریشم کی اجازت ہونی چاہیے، ریشم پہن سکتا ہے، جو نہیں، جس کے پاس طاقت نہیں ہے وہ نہ پہنے۔ تو بہرحال ہر زمانے میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پیسوں کے نام پر بک جاتے ہیں۔ اس زمانے میں بھی کچھ ایسے لوگ تھے، انہوں نے فتویٰ دے دیا، یہ مسئلہ یہ کہہ دیا کہ ریشم پہننا مرد کے لیے جائز ہے۔ جب یہ کاغذ دیگر اور لوگوں کے دستخطوں کے ساتھ حضرت ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا تو آپ وہ کاغذ رکھ لیتے اور فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن میں جامع مسجد میں، دہلی کی جامع مسجد میں اس کے متعلق اپنا اظہار خیال کروں گا۔ یہ فرمایا اور فتویٰ رکھ لیا اپنے پاس۔ جمعہ کے دن آپ ممبر پر کھڑے ہو گئے جامع مسجد میں، شاہجہاں بادشاہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور حضرت ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ ممبر پہ کھڑے ہو کر فرماتے ہیں کہ لوگوں، ریشم کے متعلق میرے پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں جس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا وہ مرد دنیا میں ریشم پہنتا ہے، اور مرد کے لیے ریشم پہننا حرام ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے یہ فرمایا کہ جس نے ریشم کے جواز کے متعلق دستخط کی یا مسئلہ مانگا وہ بھی اسلام کے دائرے سے خارج، وہ بھی گناہگار ہے، اور یہ اس پر دستخط کرنے والی بھی دائرے اسلام سے خارج ہے۔ یہ میرا فتویٰ ہے کہہ کر آپ بیٹھے۔ چاہے وقت کے ارادے اور نیت کے خلاف میں آپ نے اسلام کے حکم کو، اللہ کے نبی کے حکم کو جاری فرمایا۔ حضرت کرام نماز جمعہ ہو گئی، وہ چلے گئے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ کو پکڑ لاؤ۔ ادھر فوج تیار ہوئی، فوج آئی تو اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ جو آپ کے شاگرد تھے، کم عمر تھے، فوراً 2 گھوڑے لے کر آپ کی خدمت میں آتے اور کہتے ہیں کہ استاد محترم آپ فوراً یہاں سے چلے جائیے، ایک گھوڑا آپ کی سواری کے لیے، دوسرا آپ کے ساتھ رہے گا، یہ تھک جائے تو آپ دوسرے پہ سوار ہو جانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ بادشاہ کی فوج آپ کو دبوچ نہ لے۔ تو حضرت ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ بیٹا تم نے اپنی کوشش کی، اب میں اپنی کوشش کرتا ہوں۔ بات غور کرنے کی فرما رہے ہیں، بادشاہ لشکر بھیجا ہے تو میں بھی ذرا اپنا ہتھیار تیار کر لوں، میں بھی ذرا اپنا ہتھیار تیار کر لوں، یہ کہہ کر آپ وضو کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو عورت یہ کہتے ہیں کہ حضرت یہ وضو کرنے کا وقت نہیں ہے، یہاں سے آپ دفع ہو جائیے کوئی۔ آپ فرماتے ہیں میں وہی تو کر رہا ہوں، اگر لشکر مجھے قید کرنے کے لیے آتا ہے تو میں بھی تو وہ ہتھیار استعمال کروں گا جو پیارے آقا نے ہم کو عطا فرمایا ہے۔ چنانچہ آپ وضو کر لیتے ہیں اور اس کے بعد مسلح بچھا کر اطمینان سے رہتے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد خبر ملتی ہے کہ لشکر واپس ہو گیا۔ کیا وجہ سے وہ لکھی نہیں گئی، بتائی نہیں گئی، 47 میں کتابوں میں اس کا ذکر نہیں ہے، مگر ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ نے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کہ وضو مومن کا ہتھیار ہے اس پر عمل کیا تو بیٹھ سے سارا لشکر دفاع کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف ایمان والوں کو ایسے حاصل ہوتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کوئی بے معنی نہیں ہوتا۔ عقل مند انسان اگر دیکھے سوچے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ وضو کرنے سے کیسے طاقت ملے گی، لیکن اللہ تعالیٰ جب یہ فرمانا، اللہ کے نبی جب یہ فرمانا تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ تو حاضرین کرام، ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ باوضو رہا کرے۔ باوضو رہنے سے شیطانی وسوسے پیدا نہیں ہوتے، خیالات منتشر نہیں ہوتے، انسان کے دل میں جو آثار ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اور ایک حدیث پاک میں عرض کروں گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا جب وضو کرو تو گردن کا مسح کرو، تو گردن کا مسح کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ اب یہ نئی ٹیکنالوجی اور سائنس کی دنیا کے اعتبار سے سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی دن میں ایک مرتبہ بھی اپنے گردن پر سر ہاتھ پھیر لے، پانی کا ہاتھ اگر پھیر لے تو اس کو پاگل ہونے کی بیماری کبھی نہیں آئے گی، یعنی اس کا دماغ معاف نہیں ہوگا، اس کی دماغی صلاحیت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ آپ اور بھی دیکھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے حکم فرمایا کہ تم وضو میں گردن کا مسح کرو۔ اس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دین کا حکم فرمایا ہے، لیکن ہماری جسمانی صحت، جسمانی طاقت، ساری نصیحتیں اور سارے فوائد ہم کو عطا کیے گئے۔ بہرحال حاضرین کرام، ایمان والوں کو باوضو رہنا چاہیے۔ اب مختصر طور پر میں آپ کو چند مسائل بتاؤں گا وضو کے متعلق۔ ان میں سے ایک ہے کہ وضو میں 4 فرض ہے۔ وضو میں 4 فرض ہے۔ فرض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا ادا کرنا ضروری ہے، اگر کوئی ادا نہ کرے تو پھر وہ وضو نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر 4 فرضوں میں چہرہ دھونا، کوہنیوں کا ہاتھ دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا یعنی 1/4 حصے کا مسح کرنا، اور ٹخنوں تک پاؤں دھونا۔ یہ 4 کام وضو میں فرض ہے۔ باقی جتنے کام ہیں وہ سنت ہے، جیسے کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، 3 مرتبہ چہرہ ہاتھ دھونا، اور پورے سر کا مسح کرنا۔ سر کی اتنے حصے کا مسح کر لینا کافی ہے، پورے سر لیا تو اگلے کا یا پیچھے کا یا بائیں کا یا ادھر کا، یہ فرض ہے۔ پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے، اور وضو میں کوئی سنت چھوڑنا مکروہ ہے۔ مکروہ کا معنی ہوتا ہے کہ جس سے ثواب میں کمی ہو جاتی ہے، جس سے فائدے میں کمی ہو جاتی ہے اگر وہ عمل کیا جائے۔ جیسے کہ کلی 3 مرتبہ کرنا سنت ہے، 4 بار اگر کوئی کرے، 2 مرتبہ کرے تو مکروہ۔ لیکن ایک بات میں یہ بھی عرض کروں گا حاضرین، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم فرمایا، وضو شروع سے آخر تک فرض نہیں ہے۔ وضو کرنا نماز کے لیے، عبادت کے لیے وضو کرنا فرض ہے، لیکن وضو میں 4 کام فرض ہے، شروع سے آخر تک کا پورا وضو فرض نہیں۔ جیسے 3 بار کلی کرنا، 3 بار ناک میں پانی چڑھانا، یہ سنت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے درجے کیوں بنائے؟ کسی کو فرض رکھا، کسی کو سنت، کسی کو مستحب، وجہ کیا ہے؟ اس وجہ پر آپ ایک مثال کو غور کر سکتے ہیں۔ مان لیجیے کہ آپ حضرات میں سے کوئی 4, 6, 8 آدمی سفر کر رہے ہیں۔ آپ سفر کے درمیان کسی ایسے مقام پہ پہنچے کہ وہاں دور دراز تک پانی نہیں ہے، لیکن آپ کے پاس منرل واٹر کے 3 بوتل ہیں اور آپ 8 آدمی ہیں، یعنی 3 لیٹر پانی ہے۔ آپ سب اگر فرض، سنت، مستحب 3 بار وضو کلی، 3 بار ہاتھ پاؤں دھوتے رہیں گے تو پانی 3 آدمی کے لیے بھی کافی نہیں ہوگا۔ ایسے موقع پہ کم از کم 5 ادا کر لیں، سب لوگ وضو کر سکیں گے۔ تو ایسی نزاکت کے حالت میں بھی سب وضو کر سکیں، پانی کم ہو تو یہاں پر لوگ وضو کر سکے، یہ نسل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو عطا فرمائی کہ ان نسل پر بھی اور ایسی رعایتوں پر بھی عمل کیا جا سکے۔ دشواری میں سرکار نے نہیں رکھا اپنی قوم کو،
राहतें अता फरमाए। इसीलिए हर इबादत में आपको फर्ज मिलता है तो सुन्नत भी मिलती है, सुन्नत मिलती है तो मुस्तहब भी मिलता है, यानी जिसके करने पर सवाब है, नहीं करने पर कोई फर्ज नहीं है। ये ऐसी तफसीलात है। दीन इस्लाम की नजाकतों को समझने के लिए इल्म की जरूरत होती है और हर मोमिन पर लाजिम है कि कम अज कम अपनी जरूरत का इल्म को सीखे। नमाज पढ़ना हम पर फर्ज है तो नमाज के तरीके सीखना फर्ज है। नमाज के लिए वुजू करना फर्ज है तो फिर वुजू का तरीका सीखना भी फर्ज है। तो हाजिरीन, ये वुजू के मुताबिक चंद बातें हमने आपके वो शुरुआत की हैं। इंशाअल्लाह ताला दीगर और महारतों के मसाइल अगले जुमा में अर्ज किए जाएंगे।